بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم مختلف لوگوں سے، مختلف اشخاص سے اور مختلف طبقات سے اپنے تعلقات وہ بناتے ہیں، اور عام طور پر غالباً ہمارے تعلقات کی بنیاد کوئی نہ کوئی دنیا کی بات، دنیا کی مصلحت، دنیا کا فائدہ، دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے. کوئی محبت کرتا ہے کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، جلال و جمال کی وجہ سے.
اور کوئی کسی سے تعلق بناتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے، ضرورت کے وقت کام آئے گا، جب کبھی پھنس جائیں گے تو اس کا اقتدار، اس کی طاقت، اس کی سلطنت اور اس کے کنیکشنز، اس کے لمبے ہاتھ وہ ہمیں فائدہ دیں۔ کوئی کسی سے تعلقات اس لیے بناتا ہے کہ یہ بڑا عزت والا، بڑا مقام و مرتبے والا، بڑا منصب والا ہے، تو اس سے قریب ہوں گے، اس کے حاشیہ بردار بنیں گے، اس کے ساتھیوں میں شامل ہوں گے تو ہماری بھی عزت کی جائے گی اور ہمیں بھی کہا جائے گا کہ یہ فلاں عزت دار سے تعلق رکھنے والا ہے۔ کوئی کسی سے تعلق بناتا ہے اس لیے کہ اسے وہاں سے روٹی کے ملنے کی امید ہوتی ہے، چند لقمے اس سے تعلق بناؤں گا، میرا کاروبار آسان ہو جائے، میرے رزق میں فراوانی ہو جائے، میں فلاں اور فلاں جو کاروباری مسائل ہیں اس سے تعلق ہوا تو وہ میرے مسائل حل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں، کیا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس نہیں؟ جواب دیجیے، کیا یہ سب کچھ مالک الملک کے پاس نہیں ہے؟ بلکہ ہے ہی اس کے پاس، بلکہ ہے ہی اس کے پاس، باقی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا عطا کرتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے عطا کرتا رہتا ہے، اور جب چاہتا ہے واپس، اور جب وہ واپس لیتا ہے تو لیتے ہوئے اسے کوئی دقت پیش آتی ہے کہ جس سے واپس لینا ہے اگر وہ عزت والا ہے، اقتدار والا ہے، جلال و جمال والا ہے، رزق والا ہے، کوئی بات اس رب کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اس کے پارٹنر، اس کے شریک، اس کے قریبی، اس کے برابر کے بنا رکھے، اس کے ساجی بنا رکھے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے، جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں جو اپنے رب کا پیار ہے، اتنا پیار کسی اور کے لیے ان کے دل میں، ان کا جو تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، اتنا تعلق ان کا کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کے جذبات، ان کا تعلق، ان کی شیفتگی، ان کے تواضع، ان کی عاجزی، ان کا انکسار، اور ان کے دن رات کے تعلقات اگر سب سے مضبوط ہیں تو کس کے ساتھ ہیں بولیے؟ اپنے رب کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہو قوت کی وجہ سے، تو قوت کا اصل مالک کون ہے؟
طاقت کا اصل مالک کون ہے؟ سلطنت کا اصل مالک کون ہے؟ اقتدار کا اصل مالک کون ہے؟ باقی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ خیر، صرف خیر جس کو خیر کہتے ہو وہ صرف آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور یقیناً آپ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے۔ قوت، طاقت، سلطنت، اقتدار، آج رونا ہے تو اسی کا رونا ہے۔ گورنمنٹ ہے، ووٹ ہیں، کرسیاں ہیں، صدارتیں ہیں، وزارتیں ہیں، کچھ ان کے لیے دوڑنے والے ہیں اور کچھ ان دوڑنے والوں کے پیچھے ذلیل و رسوا ہو کے بھاگنے والے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بیٹھنے والے ہیں، کچھ بٹانے والے ہیں، اور وقت آتا ہے بیٹھنے والے بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں اور بٹھانے والے بھی ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ اب دوسروں کی باری، کچھ عرصہ انہوں نے مزے لوٹے، اب کسی اور کی باری ہے۔ یہ کو قوت، یہ کو اقتدار، یہ طاقت، اس کا کو مزہ ہے۔ مزہ اس قوت، اس اقتدار اور اس طاقت کا ہے کہ جو ہمیشہ 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 رہنے والا اور دائمی ہے، اور وہ ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ان کے اقتدار کا، ان کی طاقت کا، ان کی سلطنت کا اور ان کے لشکروں کا عالم کیا ہے۔ اگر ہم میں عقل ہو، سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوں، تدبر اور تفکر کرنے والے ہو، یقین مانو دنیا کی کسی اور بات کے متعلق سوچنا پسند بھی نہ۔ امام بخاری حضرت مالک ابن صعصع ان سے بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے اور اس حدیث کا تعلق اسراء اور معراج سے ہے۔ وہ رات کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین نے مکہ کی سرزمین سے لیا اور کہاں لے گئے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر لے گئے، اور رات کے گزرنے سے پہلے، سیاہی کے روشنی میں بدلنے سے پہلے یہ افضل الخلق ساتویں آسمان کے بھی اوپر سے ہو کر واپس مکہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے۔ لوگ ابھی اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوئے، لیکن یہ اللہ کے حبیب اتنا سفر کر کے آ گئے ہیں، اتنا سفر کر کے آ گئے ہیں، اور اتنے فاصلے اور اتنے مقامات طے کر کے آ گئے ہیں کہ انسانی عقل و تصور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرفع لی البیت المعمور فسألت جبریل
فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا پھر میرے لیے یا میرے سامنے بیت معمور کو لایا گیا، ساتویں آسمان کے اوپر، پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا. اور وہ بیت المعمور کیا ہے؟ دیکھو، وہ جو بے نیاز ہے، وہ جو اصلی قادر، مقتدر اور قوت والا ہے. زمین پر ساری انسانیت کھینچی جاتی ہے بیت اللہ کی طرف، اور ساتویں آسمان کے اوپر سارے فرشتے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں بیت المعمور میں رب کی عبادت کے لیے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہماری نیکیاں وہ ان کا محتاج نہیں. فرمایا پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام انہوں نے کہا، اللہ کے حبیب یہ البیت المعمور ہمیشہ آباد رہنے والا گھر ہے. ہمارے گھر ویران ہو جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو اللہ کے بندے، حرام حلال جوڑ کے کہاں کہاں سے چیزیں اکٹھی کر کے بناتے ہیں، لیکن یہ ہے رہنا نصیب ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آخری گھر کی طرف روانہ ہو گئے، یا کچھ عرصہ رہے ہیں، گھر رہ گیا ہے، گھر میں بسنے والے چل بسے. اور البیت المعمور جس کا وہ گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو فرمایا جبریل نے مجھے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت معمور ہے، اور اس میں ہر روز اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کے لیے رکوع و سجود کرنے کے لیے ہر روز 70,000 فرشتہ آتا ہے. کتنے فرشتے آتے ہیں؟ بولو البیت المعمور. والطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. اور پھر جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ گھر ہے کہ جس میں ایک فرشتہ جب عبادت کے لیے آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آ سکتی. جب فرشتہ عبادت کے لیے اس گھر میں ایک بار آ گیا پھر اس کی باری دوبارہ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقت اور قوت کس کے لیے ہے؟ بولو زور سے بولو، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین. انسانوں کی کیا تعداد؟ بنو آدم ان کی تعداد کیا ہے؟
بیت اللہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نصیبے والے ہیں، ہر سال اللہ جانا نصیب کر دیتا. ایسے بھی ہیں ہر مہینے جانے والے، ایسے بھی ہیں ایک ایک مہینے میں کتنی مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے ہیں. لیکن وہ جو البیت المعمور ہے اس کے لیے آنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو ایک بار آ گیا فرشتہ پھر قیامت تک اس کی باری آ سکتی نہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اور تیرے رب کے جتنے لشکر ہیں ان کی تعداد کا اس کے سوا کسی اور کو علم. اور ایک عجیب لطف کی بات دیکھو، اس دنیا میں جس کے گارڈز زیادہ ہیں، جس کے حفاظت کرنے والے زیادہ ہیں، جس کے لیے پولیس، فوج اور لشکر زیادہ ہیں، وہ اتنا ہی ان کا محتاج ہوتا ہے. اسے اپنی جان کا اتنا ہی ڈر ہے، وہ اتنا ہی گھبراتا ہے. لیکن وہ مالک الملک کیا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے لشکر ہونے کے باوجود، اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین. یقیناً تمہارا رب تم سے بھی، فرشتوں سے بھی، جنوں سے بھی، بلکہ تمہارا رب تمام جہانوں سے مکمل بے نیاز ہے اور سارے جہان اس اکیلے رب کے محتاج ہیں. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اور الصمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محتاج نہیں، باقی سارے اس کے محتاج. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کی طاقت، اس کی سلطنت، اس کے آرڈرز، ان کے آرڈیننس وہ کیسے ہیں؟ اسمبلی بیٹھے گی، پاس ہوگا، سائن ہوں گے، صدر مملکت دیکھے گا، پھر اپوزیشن کا دل کرے تو اس میں رکاوٹ ڈال دے گی. نا، انما امرو، ان کا حکم، ان کا کام کیا ہے؟ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کن. اور جب کن کہتے ہیں تو پھر کتنی دیر لگتی ہے؟ فیکون، فوراً ہو جاتا ہے. کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، پسند آئے نہ آئے، کو ناراض ہو خوش ہو، کن فیکون. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.